اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ یا ان کے دلوں پر جو ہے تالے لگ چکے ہیں یا ان کے دلوں کے اندر جو ہے زنگ لگ چکے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اور بے شک جو لوگ حق بات سامنے آنے کے باوجود بھی، حق ثابت ہونے کے باوجود بھی اپنی پیٹھ کو پھیر کر پلٹ جاتے ہیں، یعنی حق بات جب سامنے آ گئی تو اس مجلس سے پیٹھ کو پھیر کر جو ہے فوراً جو ہے پلٹ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور من بعد ما تبین لهم الہدی، کہ جب کہ اس وقت جو ہے ہدایت خوب واضح ہو چکی تھی، ان کے سامنے ہدایت کی باتیں خوب واضح ہو چکی تھی، ان کو معلوم ہو چکا تھا، تو الشیطان سول لهم، تو شیطان نے ان کو پٹی جو ہے سکھائی ہے، یعنی شیطان نے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے سبق یاد کرا دیا ہے کہ یہ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ تو شیطان جو ہے سمجھے کہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ کریں کہ شیطان سول لهم، شیطان نے ان کو اچھے طریقے سے پٹی سکھا دیا ہے، اور وہ املی لهم، اور ان کو دور دراز کی امیدیں دلائے ہوا ہے، خوب لمبی لمبی امیدیں لوگ باندھے ہوئے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنے سال میں یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کرنا ہے، پیسہ کمائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک دم لمبی لمبی امیدیں جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن معلوم چلا کہ اچانک فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، دنیا سے چلے گئے۔ تو شیطان جو بہت لمبی لمبی امیدیں دلواتا ہے، تو ایسے لوگ سمجھے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر دنیا بس گئی ہے، تو اس لیے دلوں کے اندر دنیا کو نہیں بلکہ اللہ کو بسانا ہے۔ قرآن میں سمجھے کہ سورہ الم نشرح میں کہا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے ہی دل لگائیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے دل نہ لگائیے، صرف اللہ سے محبت کیجیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہے کہ نزل اللہ، ان کو یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ لوگ اس باتوں کو، اللہ کی باتوں کو جو نازل ہو رہا ہے اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور سنطیعکم فی بعض الامر، اور منافقین یہ کہتے تھے ان سے کہ ہم تمہارے بعض کام میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کچھ ایسے کام ہیں جو ہلکے پھلکے ہیں وہ ہم تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، کچھ بات ہم تمہاری مان لیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعلم اسرارہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات رکھنے کے لیے چلو کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، لیکن دل کے اندر یہ کہ وہ کون جائے گا، ابھی بول دیے ایسے ان کو جو ہے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، اس طرح کی باتیں منافقین کہتے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واللہ، اللہ تعالیٰ کو یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ کہ اس وقت تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے بعض کام میں، بعض چیزوں میں ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ کون بات ماننے گیا، نہیں مانیں گے ہم، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ ان کی اس طرح سے روح قبض کریں گے، یعنی منافقین کے بارے میں، کہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے مارتے ہوئے جائیں گے، یعنی جو فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں تو جب ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہرے پر اور یہ پیٹھ ہے، پیٹھ پر ان کو مارتے ہوئے جائیں گے، روح قبض کرتے ہوئے جائیں گے۔ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ ما اسخط اللہ،
کہ اللہ کی باتوں کو اور اللہ کی جو ہے ان کو جو ہے ناراض کیا ہے، اور رضوانہ، اور ان کی طرف سے جو چیزیں بھی نازل ہوئی ہے ان کو اس کی طرف سے جو ہے اس کو ناراض کیا ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کیا کریں گے کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو خراب کر دیں گے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کو ناراض کر کے ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، کہ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ اور وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا نہیں کہ لوگ ارے فلاں شخص ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ناراض نہ کرتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر لوگ شیطان کی بات مانتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ ارے فلاں شخص ہم سے ناراض ہو جائے گا، جب ناراض ہو جائے گا تو ہو سکتا ہو کہ ہم سے یہ جو ہے بات چیت بند کر دے، یا اس کی طرف سے جو پیسہ ملتا ہے یا اس کی طرف سے غلہ ملتا ہے وہ ہمارا بند ہو جائے۔ بہت طرح کی باتیں ہیں، تو اس طرح کی وہ باتیں جب سوچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ہم ان کے اعمال کو خراب کر دیں گے، ان کے اعمال کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا یہ لوگ یہ سوچ رکھے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، کینہ کپٹ ہے، کہ أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کہ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، حسد ہے، کیا ان کو ہم نہیں نکال سکتے ہیں، ان کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین یہ سوچتے تھے، منافقین، کہ ہمارے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو محمد کو تو نہیں معلوم کہ ہمارے دل میں کیا روگ ہے، کیا حسد ہے، کیا کینہ کپٹ ہے، ہم تو بس اوپر دل سے کہہ رہے ہیں جو اپنا زبان سے بول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر جو روگ رکھے ہوئے ہیں، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، کیا ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ظاہر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حسد، کینہ کپٹ ہوتا ہے، عصبیت ہوتا ہے، تو انسان غصے میں آ کے یا کسی وقت بول دیتا ہے کہ ہم سے تو نفرت ہے، اچانک بول دیتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کفار و مشرکین کہ دل کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو محمد کو کیا معلوم کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے نہیں ہے، تو یہ بالکل نہ سوچے، ہم کبھی بھی ان کے دل سے نکال سکتے ہیں یہ، اور یہ خود بخود بولے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں یہ خیال ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے مسلمانوں اگر ہم چاہیں تو تمہارا اس کے چہرے سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم ان کو پہچان لوگے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ جب وہ بات کرتا اٹک ڈک کے پھنس کے ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ سے محبت ہے، اپنی ہچکچا رہا ہے، آپ سوچ سمجھ کے بول رہا ہے، تو سمجھ جائے اس کے دل کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ حسد، کینہ کپٹ ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، مسلمانوں اگر ہم چاہیں تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم تمہیں ضرور تمہیں دکھا سکتے ہیں، تو فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم ان کے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں تم کو معلوم ہو جائے گا، تم ان کو پہچان لوگے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم عنقریب تم جان لوگے جب وہ بات کرے گا۔ کبھی کبھی انسان کے بات کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں انسان سامنے والا جو بات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر کتنی خوشی ہے، اور کتنی اس کے اندر محبت ہے، کتنی ناراضگی ہے، کتنا دل کے اندر حسد، کینہ کپٹ ہے، عصبیت لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے الفاظ سے، اس کے بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے حسد ہے کہ نہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو انسان بات کرتا ہے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، محبت سے، نرمی سے، تو سمجھیے کہ چہرے سے سمجھ میں آتا کہ نہیں ان کے اندر محبت ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو انسان ہر وقت غصے میں چیخ کے چلا کے اور جو ہے طعن و تشنیع اور جو ہے چڑھانے کا مقصد یہ وہ اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے بات سے، ان کے قول سے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ،
اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے، ان کو معلوم ہے کہ تم کیا کیا عمل کر رہے ہو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہارے اوپر آزمائش ڈالیں گے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے، اور منکم والصابرین، اور کون اس پر ثابت قدم اور صبر کرنے والا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، کہ پہلے جس طرح نماز ادا کرتا تھا ابھی ہم نے مصیبت ڈالا ہے تو ابھی بھی نماز ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے دن سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، قبول ہونے کے بجائے اور مصیبتیں میرے سر پہ آ رہی ہیں۔ تو انسان ہاتھ غصہ فسا کر کے جو ہے نماز سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، نماز یہاں تک کہ دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ حدیث میں کتاب میں لکھا ہے کہ ہم لوگ بندے ہیں اللہ کے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف مانگنا ہے اللہ سے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کل رات مطالعہ کر رہے تھے، بہت اللہ والے جو 40 سال سے حج کر رہے تھے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ تو ایک شخص نے جا کے کہا کہ حضرت ہم روزانہ لوگ آپ کو آ کے بتلاتے رہتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں، تو ہر سال لوگ آ کے کہتا ہے کہ آپ کی حج قبول نہیں ہوئی، تو آپ کیوں حج کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ فالتو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام حج کرنا ہے، قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اپنا کوشش کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ہم اپنی کوشش جاری کر رہے ہیں، ہم اپنا کر رہے ہیں حج، اور قبول کرے یا نہ کرے یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم تو زبردستی جا کے اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے نہیں ہمارے حج قبول کیجیے، تو نہیں، ہم صرف حج کر سکتے ہیں اور اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، اور قبول کرنا اور نہ کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہم دنیا کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہ ایسی بات، دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے اور آپ کی دعا قبول ہوگی، تبھی اللہ نے آپ کو ہاتھ کو اٹھایا ہے اپنے اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے۔ نہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی ہے دعا کی، نماز ادا کیے پھٹ سے بھاگ گئے، اور کوئی لوگ ہیں جو ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ اگر توفیق دعا مانگنے کی مل رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ علماء کرام لکھے ہیں کتاب میں، جب آپ کو دعا مانگنے کا دل کر رہا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے ہر نماز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتے، وہ اللہ ہی کو معلوم کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی نہیں تو آخرت میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ آخرت میں جب ہم دیکھیں گے دعا کو، اس کے نیکی کو، اس کی نیکی کو، تو کہیں گے کاش کہ یا اللہ ہماری ہر دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی سب دعائیں آخرت میں ہم کو مل جاتی۔ تو یہ ہے دعا مانگنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری۔ دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہم یہ تمہارے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، کون کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور والصابرین، اور کون ہمارے دین پر جمع رہتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی لیے ہم آزمائش بھیجتے رہتے ہیں، مصیبت ڈالتے رہتے ہیں لوگوں پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے اعمال سے تمہارے اوپر جو بھی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اعمال صحیح سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین اور خاص طور سے منافقین کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ منافقین کے دل کے اندر کیا روگ تھا، کیا حسد تھا، کینہ کپٹ تھا، اس کے بارے میں بتلا رہے تھے جی۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دے یا نہ دے، اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے جی، اور دین پر قائم رہیں، جمے رہیں، اپنا نماز ادا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں،
باقی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت